اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ عثمان سردار اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایراگول قلعے میں آ جاتا ہے۔ ترگت کہتا ہے، آپ کا بغیر اجازت آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ میری ملکیت میں چھاپا مارنے آئے ہیں؟ یہ سن کر سردار عثمان کہتا ہے، بکواس بند کرو۔ جس کے بعد وہ سپاہیوں کو باہر جانے کا کہتا ہے اور تمام سپاہی باہر چلے جاتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے کہ تم نے ہمارے مقصد سے منہ موڑ لیا۔ انہوں نے ہمارے سپاہیوں کو شہید کر دیا اور قرارگاہ گاہ کے بارے میں صرف تمہیں معلوم تھا۔ مجھے بتاؤ، کیا میں اس کا الزام تم پر لگاؤں؟ یہ سن کر ترگت کہتا ہے، یہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ مجھے جانتے ہی نہیں۔ ہم ایک ہی راستے پر ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا عثمان صاحب۔ یہ سن کر عثمان سردار کہتا ہے، جو سلطان کا غلام بن گیا ہو اس کا اور میرا راستہ ایک نہیں ہو سکتا۔ ترگت کہہ رہا ہے، آپ مجھ پر غداری کا الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کتنے اندھے ہو گئے ہیں عثمان صاحب؟ عثمان کہتا ہے، میں اندھا نہیں ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اتنی نیچ حرکت نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے حملہ اس لیے کیا کہ تم وہاں پر نہیں تھے۔ مجھے تم پر اعتماد تھا۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے، لیکن آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے ان لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا جن لوگوں نے آپ کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے اکیلے میں کتنے سپاہیوں کو کھو دیا، کتنے زخم کھائے؟ میں نے بہت ساری قیمتی لوگوں کو کھو دیا۔ میں نے اپنی جانوں کو اس وقت دفن کیا جب وہ حملہ تھی۔ یہ سن کر عثمان سردار کہتا ہے کہ میں نے بھی اپنے بھائی کو دفن کیا۔ کیا ہم نے ان لوگوں کو اس لیے کھویا تھا کہ ایک قلعے کے لیے ایک دوسرے سے منہ موڑ لیں؟ ترگت کہتا ہے، کیا آپ اب بھی قلعے کی بات کرتے ہیں؟ کون سا قلعہ؟ آپ کو نہیں پتا کہ میں ایراگول قلعے کا حاکم ہوں؟ معاملہ کچھ اور ہے عثمان صاحب۔ دوسری جانب عروف اپنے آدمیوں کے ساتھ موجود ہے اور کہہ رہا تھا کہ چلو دیکھتے ہیں عثمان تم کس قلعے پر حملہ کرتے ہو۔ فریق کہتی ہے کہ ہمارے حملے نے عثمان کو پاگل کر دیا ہے، اس کی ٹانگیں توڑ دی ہیں۔ عروف کہتا ہے کہ بہت جلدی اس کی گردن بھی توڑ دوں گا۔ فریق کہتی ہے کہ اسمیال سلطان جو چاہتی تھی وہ اسے مل گیا۔ یہ سن کر فریدی کہتا ہے، اور ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں ملے گا۔ عروف کہتا ہے کہ مارمراجک اب ہمارا ہے۔ اسی دوران عروف کا ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، عروف اسمیال سلطان تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ دوسری جانب عثمان کہہ رہا تھا کہ مسئلہ کچھ اور ہے، چلو بتاؤ۔ تمہیں مزید کی لالچ نے اندھا کر دیا، تم دیکھو تمہارے غرور نے۔ ترگت کہتا ہے، آپ نے ہی مجھے ایسے بنایا ہے۔ آپ کو بنایا یہ ترگت پسند نہیں آیا؟ آپ کو اپنا بنایا ہوا ترگت پسند نہیں آیا؟ آپ اپنے غیر مسلمان شریکے کو نہ بھولیے گا۔ یہ سن کر عثمان سردار کہتا ہے، ہاں میں نے قلعہ اختم کو دیا، میں نے اس لیے کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر میں انہیں انعام نہ دوں تو وہ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن تم میری پیٹھ تھے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تم زمین کے ٹکڑے کے لیے مجھ سے منہ موڑ لو گے۔ ترگت کہتا ہے کہ میں نے زمین کے ٹکڑے کے لیے نہ ایسا کیا اور نہ کروں گا۔ آپ میرے قلعے سے نکل جائیں عثمان صاحب۔ یہ سن کر عثمان سردار کہتا ہے کہ یہ قلعہ تمہارا نہیں۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے کہ جنگ کے بغیر یہ قلعہ آپ کو نہیں ملے گا۔ عثمان کہتا ہے کہ میں نے ہی جنگ کی تھی، میں ہی وہ شخص ہوں جس نے غداروں کا سامنا کیا تھا۔ اب تم میرے خلاف لڑو گے؟ تمہارے پاس 3 دن کی موت ہے، تم قلعے کو چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر عثمان جاری رکھتا ہے تو ترگت پیچھے سے کہتا ہے، ہم اپنی جان دے دیں گے، لیکن اگر آپ ہم سے ہمارا گھر چھینتے ہیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر میں تم سے تمہاری جان اور قلعہ دونوں لے لوں گا۔ دوسری جانب عائشہ خاتون اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں آ چکی تھی اور اکتمر کو تلاش کر رہے تھے۔ عائشہ خاتون کہتی ہے، ہم اکتمر کو تلاش کیے بغیر یہ نشاد واپس نہیں جائیں گے۔ اس دوران ان کی نظر ان بالیوں پر پڑتی ہے جو الچیجک نے اکتمر کو دی تھی۔ بالیاں اٹھانے کے بعد عائشہ خاتون کہتی ہے، تم جہاں ہو میرے بیٹے؟ ارگن خاتون کہتی ہے کہ کیا یہ بالیاں الچیجک کی ہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کے خیال میں کیا ہوا ہوگا؟ عائشہ خاتون کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ الچیجک ہی نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے۔ اسی دوران ایک سپاہی وہاں پر آ جاتا ہے اور عائشہ خاتون سے کہتا ہے، یہ اکتمر کا گھوڑا ہے۔ یہ دیکھ کر عائشہ خاتون
बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि एक तैमूर को तलाश करो। दूसरी जानिब अलजीरिक खातून दुकान में काम कर रही थी। उसी दौरान उसे चोट लग जाती है। ये देखकर बिंगी खातून कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है बेटी, तैमूर के बारे में सोच रही हो? अलजीरिक कहती है मैं उस आदमी के बारे में क्यों सोचूंगी जिसने मुझे तनहा छोड़ दिया। मैं इसे सोच रही हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। बिंगी खातून कहती है तुम अपनी माँ की बात सुनो, तैमूर की मोहब्बत झूठी थी। ये सुनकर अलजीरिक कहती है वो मैंने सीख लिया है, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी वालदा। बिंगी खातून कहती है कि फिर शादी की दावत जल्द अज जल्द मुनक्किद करते हैं। ये सुनकर अलजीरिक बहुत परेशान हो जाती है। इस दौरान अख्तम सरदार अपने सिपाही के साथ वहां आ जाता है। बिंगी खातून कहती है क्या है, क्या आप दीवान जा रहे हैं? अख्तम कहता है हाँ, दीवान की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि उस्मान सरदार का सामना कैसे करूँगा। यह सुनकर बिंगी खातून कहती है कि आपने गलत कुछ नहीं किया, हर कोई लड़की चाहता है, लेकिन हम रिश्ते को एक ही को दे सकते हैं। अख्तम कहता है तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जिस तरह हमने उस्मान साहिब को वापस भेजा ये ठीक नहीं था। बिंगी खातून कहती है तो हम क्या करते? अजीम सुल्तान भी वहाँ पर मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में हम उस्मान साहिब को सुनते। आपने ठीक कहा अख्तम। अख्तम कहता है जितक वो ठीक है, क्या वो रिश्ते के लिए राजी है? बिंगी खातून कहती है जी हाँ, वो बेहिंदर से शादी करने के लिए राजी है। ये सुनकर वो अपने सिपाही के साथ आगे बढ़ जाता है।